مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے دو اسباب یا دو طریقے اختیار کیے. ایک تو اس نے اپنا پیغام کتابی صورت میں اتارا، مختلف انبیاء اکرام پر صحائف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، اور پھر ہدایت کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا وہ رسول اور نبی مبعوث کیے گئے. نبی اور رسول جو ہدایت لے کر آتے تھے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے. ان کا وجود اس ہدایت کا پیامبر تبھی بنتا تھا جب وہ خود اس پر عمل کرنے والے بنتے تھے، اور پھر وہ قوم کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، سیدھے راستے کی دعوتیں دیتے رہے. اس لیے کتاب کا اپنا مقام ہے، لیکن نبی یا رسول کی حیثیت اس سے بڑھ کر ہے. اور یہ جو ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جس نے کہا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ اس سوچ کے حامل ہیں، کہ نبی کا کام فقط کتاب یا پیغام دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ جیسے کوئی پیغام دے کر فارغ ہو گئے ہیں. یہی حیثیت ان کے نزدیک نبی یا رسول کی ہے. اللہ رب العزت اس بات کو بہت بہتر جانتا تھا. اس نے انسان کے ذہن میں جو خلفشار اور جو ایک غلط سوچ آ سکتی تھی اس کا بہت ہی پہلے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہیں پر جواب دے دیا، وہیں واضح کر دیا کہ نبی کا مقام اور نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کس لیے آتے ہیں اور نبی کی حیثیت کیا ہے. کیا وہ پیغام دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، اب ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی بات سننی نہیں ہے، یا ان کا کوئی مرتبہ اور مقام امت کے دلوں میں رہنا چاہیے. سورہ نساء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 64 اور 65 آیت نمبر ہے. اس میں قرآن مجید نے پہلے جملے میں ہر طرح کے جو وسوسے، جو خیال، جو سوچ، جو نبی کی ذات کے بارے میں غلط خیال آ سکتا تھا، قرآن نے ایک جملے میں اس کی نفی کر دی ہے، ایک جملے میں رد کر دیا. قیامت تک کے لیے انسانوں کے ذہن کو واضح کر دیا، یہ بات کھول کر رکھ دی کہ نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. قرآن فرماتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ ایک نبی یا رسول کی بات نہیں کی جا رہی، فرمایا جو بھی نبی یا رسول ہیں ان کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا رسول، ہم نے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، الا مگر
لیجطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، بات کو مانا جائے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ جو کتاب ہدایت لے کر آئے، جو صحیفہ لے کر آئے اس تک محدود رہنا ہے۔ قرآن نے کہا نبی جو بھی تمہیں پیغام یا ہدایت یا حکم دیتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کا مقام یہ نہیں کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات قوم کے سامنے رکھے، بلکہ نبی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے جو بھی ذہن میں وسوسہ یا شائبہ بھی ہو سکتا ہے اسے نکال دیجئے کہ نبی کا کام بعد میں ہے یا ختم ہو گیا۔ نبی کا مقام کتاب سے بڑھ کر ہے۔ کتاب بعد میں ظاہر کی جاتی ہے، نبی پہلے اپنا ظہور کرتا ہے۔ نبی اپنی نبوت کا اعلان پہلے کرتا ہے، کتاب بعد میں دی جاتی ہے۔ اس لیے مقام اور مرتبہ نبی کا زیادہ ہے، کتاب سے بڑھ کر ہے۔ کتاب کو مانتے بھی چلے جائیں، اگر نبی پر ایمان نہیں ہے تو کتاب ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی جان ہے ایمان کی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی بات کو ماننا بھی لازم ہے۔ اور یہ یہیں پر نہیں کہا قرآن نے ایک دوسری جگہ پر اس کا اظہار کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو بھی تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ اور اس میں علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں کہی کہ وہ تمہیں نماز کا حکم دے، وہ روزے کا کہیں، وہ عبادات کا کہیں، وہ لے لو، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو بھی رسول تمہیں دے۔ اور اس میں انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی، اس کی بندگی سے لے کر اس کے معاشی معاملات، سماجی معاملات، خانگی معاملات، ہر طرح کی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، قرآن کہتے ہیں ان میں جو بھی تمہیں رسول حکم دے اس کو مان لو۔ وما آتاکم الرسول، جو بھی رسول دے وہ لے لو۔ فَخُذُوهُ، اس سے مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس پر پختگی سے عمل کرو، پکے ہو جاؤ اس پر۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی کا مقام اور مرتبہ اس آیت میں بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ ہے، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ تمہیں جو بھی کہتے ہیں مانتے چلے جاؤ، اور جس چیز سے روکتے ہیں رکتے چلے جاؤ۔ یہاں ایک صرف مثال کے لیے، وضاحت کے لیے میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا۔ انسان کو قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو ایک عورت سے، دو سے، تین سے، چار تک کی اجازت قرآن دے رہا ہے، واضح حکم ہے۔ لیکن آگے قید ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک پر اکتفا کرو، وہ آگے کنڈیشن ہے۔ لیکن 4 تک کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی مولا علی شیر خدا سے، تو مولا علی سے کو کیا حکم دیا تھا کہ اے علی، جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کا مقام اور مرتبہ یہ، اپنے گھر سے یہ مثال ثابت کی ہے، باہر کی بات بعد میں آئے گی۔ اپنے گھر میں حکم دے دیا کہ جب تک میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ سکتے تھے قرآن تو اجازت دے رہا ہے، میں انصاف کر سکتا ہوں، عرب میں 2 3 4 کی عام رواج تھا، آپ مجھ پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک دفعہ بھی مولا علی نے نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، وہ جو حکم دے اسے ماننا لازم ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، مان لو جو رسول کہتے ہیں، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جانا ہے۔ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، کتنی پیاری کیوں نہ لگتی ہو، جس چیز کو نبی نے پسند نہیں کیا تم اسے رکھ نہیں سکتے۔ میں نے یہ روایت پہلے بھی سنائی، ایک قبیلے کا سردار آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ اکرام بھی جمع تھے، آپ جانے لگے سارے تو آپ سے مصافحہ کرنے لگے۔ صحابہ اکرام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، مصافحہ کیا، وہ بھی آ گیا۔ جب اس نے آپ سے مصافحہ کیا تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواریت آ گئی،
ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے سے واضح ہو گئے. صحابہ کرام یہ ذہن میں رکھیے, صحابہ کرام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن تھا, اتنا چمکدار تھا کہ ذرا سی بھی کوئی کیفیت بدلتی تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ وجہ کیا ہے, کہ آپ خوش ہوئے یا ناراض ہوئے, چہرے کے آثار بتا دیتے تھے. آپ ناراض ہو گئے, ناگواریت اتری, وہ پیچھے ہٹ گیا, زبان سے کچھ نہیں کہا. ساتھیوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. اس نے پوچھا کیوں؟ وہ بدوی تھا, باہر سے آیا. کہا تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اور میرے سرکار نے مرد کو حرام قرار دی ہے, مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے, اس لیے آپ ناراض ہوئے ہیں. تاریخ کہتی اس نے, اب یہ آپ نے زبان سے نہیں کہا, چہرے کے تاثرات ہیں. اس نے انگوٹھی اتاری اور مسجد کے کونے میں پھینک دی. کہتے بیٹھے رہے, مجلس لگی, فارغ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. صحابہ اکرام بھی جانے لگے. کسی نے کہا کہ اے دوست وہ انگوٹھی اٹھا لو. اس نے کہا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی. تو کسی نے کہا گھر والوں کے کام آ جائے گی, تم نہ پہننا, سونا ہے. تو اس نے جو جواب دیا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اس کی عملی تفسیر ہے. اس نے کہا جس چیز کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا میں اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ ہے اطاعت جو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی کی بات کو ماننا ہے, اطاعت کرنی ہے, اور اس لیے نہیں کہ وہ کوئی فرد کہہ رہا ہے, فرمایا اللہ کا حکم سمجھ کر ماننا ہے. نبی کا حکم, قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بات کو مانو کہ وہ نبی ہے, فرمایا باذن اللہ, اللہ کا حکم جانو, کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے سورہ نجم کی, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. لوگوں میرے رسول تو بولتے ہی نہیں, جب بھی بولتے ہیں خدا کی وحی ہوتی. قرآن کی مہر اس پر لگی ہے کہ نبی کبھی خواہش نفس سے نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے, حدیث کو ہم اور قرآن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ دونوں وحی ہیں. حدیث بھی وحی ہے, قرآن بھی وحی. فرق ایک ہے, اسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے, قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے, وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں ہوتی. حکم دونوں کا ایک جیسا ہے. جب کوئی حدیث ثابت ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کا ماننا اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن کی آیت کا ماننا. اس میں پھر کوئی انکار کرے گا جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے, صحیح حدیث کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے. اس لیے مقام کو پہچانیے آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کی ذات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی قول رسول سامنے آ جائے, جب بھی ارشاد رسول سامنے آ جائے, جب بھی کوئی حدیث رسول سامنے آ جائے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیجئے گا, حیل و حجت سے کام نہ لیجئے. کیوں کہ یہاں ایمان کا خطرہ ہے. اور قرآن آگے اس کا اشارہ بھی کر رہا ہے. اس سے اگلی آیت میں قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک تسلیم نہیں کرو گے دل و جان سے تم مومن ہو نہیں سکتے. اگلی آیت میں کیا کہا ہے, میں درمیان میں وہ حصہ اسے چھوڑ رہا ہوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم ہے, وہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن جو آج کے لیے جو بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں, قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون, ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور قسم کھائی رب نے یہاں پر, فلا پس نہیں, وربک اور تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے, کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. علماء لکھتے ہیں یہاں لا 2 دفعہ آیا نفی کا, بات ایک دفعہ بھی لا سے ہو سکتی تھی. لائے نفی ایک دفعہ آ جائے تو بات واضح ہے, 2 دفعہ رب لایا ہے, ایک شروع میں اور ایک آگے جا کر. اس سے بتا یہ رہا ہے کہ لوگوں ہرگز مومن نہیں ہو سکتا, وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہیں پر بات نہیں ختم کی, رب نے قسم بھی کھائی ہے, وَرَبِّكَ قربان جائیں. قرآن مجید کی جو قسمیں ہیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں, اس پر علماء نے علیحدہ سے کتابیں لکھی ہیں, کبھی ان کو پڑھیے گا کہ رب نے جو قسمیں اٹھائی ہیں ان کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں. یہاں رب نے قسم کھائی, وَرَبِّكَ واو قسمیہ ہے, قسم ہے کس کی, وَرَبِّكَ اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم.
جملے لفظ پر غور کیجئے گا، تیرے رب کی قسم، رب تو سب کا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے. کون سی چیز ہے جس کا وہ رب نہیں ہے؟ وہ صبح کا بھی رب ہے، شام کا بھی رب ہے، وہ شرق کا بھی رب ہے، وہ غرب کا بھی رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے. لیکن اس نے کہا مجھے ان سے نسبتیں لے کر رب میں عنوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہوں تو اس لیے مانو کہ میں رب مصطفیٰ ہوں. وَرَبِّ کا، اے پیارے تیرے رب کی قسم، رب وہی مانا جائے گا جو میرے نبی نے کہا ہے. بڑے لوگ رب کا دعویٰ کریں گے، بڑے ربوبیت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، سب کی نفی کر دی اس ایک لفظ نے کہ رب وہی ہے جو رب مصطفیٰ ہے، دوسرا کوئی رب نہیں ہو سکتا. ایک ہی کائنات میں معبود ہے، ایک ہی کائنات میں پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی کائنات میں عبادت کے لائق ہے، اور وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ وہی ہے جس کا ذکر میرے نبی کر رہے ہیں. اور میں وہ ربی کا، اس میں جو محبت ہے، اس میں جو رب اپنے نبی سے پیار کر رہا ہے، اس کا ذرا تصور کیجئے گا. کہہ سکتا تھا مجھے فلاں چیز کی قسم، فرمایا نہیں، اے پیارے تیرے رب کی قسم. رب ہوں اس لیے اپنا، حدیث ہے نا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان پیدا، شناخت کراؤں، تعارف کرواؤں، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا. اپنے تعارف کے لیے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے. ارے رب کے ہونے کا پتہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، وہی تو وجود ہے. باقی سارے نبی اللہ کے حکم کو مان کر اعلان کرتے رہے رب ہے، ایک ہی تو وجود ہے جس نے دیکھ کر کہا ہاں رب ہے. معراج کی رات سامنے دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا، ان ظاہری سر کی آنکھوں سے دیکھا. سید المفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالت بیداری میں دیکھا ہے. ارے ایک تو کائنات میں وجود ہے جس نے رب کو دیکھ کر اعلان کیا قل هو اللہ احد. اس لیے تو رب کہہ رہا ہے اے حبیب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ تو دیکھ چکا ہے. باقی فرشتے کے حکم پر اعلان کر رہے ہیں نبی. اے نبی صلی اللہ، آپ تو دیکھ کر ہے، اس لیے قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے. تو اس لیے فرمایا فلا وربک. یہاں ایک روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہے، ہمیں محترم علیہ رحمہ نے بھی کئی دفعہ یہ روایت پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے سودا خریدا تھا، کوئی زرہ تھی یا کوئی چیز، اس کے کہا تھا بعد میں آ کر پیسے لے جانا، پیسے دیجئے، وقت ہو گیا ہے. آپ نے صحابی سے کہا اسے 40 دینار دے دو یا اشرفیاں جو بھی تھا. اس نے کہا جی 40 کا نہیں 50 کا سودا ہوا تھا. آپ نے کہا 40 میں ہوا ہے. وہ بحث کرنے لگا. آپ اسے آرام سے کہتے جا رہے ہیں کہ 40 میں سودا ہوا ہے. جب تکرار اس نے زیادہ کی تو کہنے لگا پھر گواہ لے آئیے، کو گواہ لائیے کہ آپ 40 والی بات صحیح ہے. ابھی اس نے یہی کہا ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں 40 میں سودا ہوا تھا. اب وہ چپ کر گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی دے دیجیے. 40 لیے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا سنو، جب یہ سودا ہوا تھا میرے اور اس کے علاوہ تو موجود ہی نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ گواہی کیسے دی ہے؟ تو اس صحابی نے جو کہا وہ یہی ہے کہ رب وہی ہے جو رب مصطفیٰ ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 دینار تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، میں نے تو آپ کی زبان پر اندیکھے خدا کو مان لیا ہے، میں نے تو کلمہ آپ کی زبان پر کہہ کر رب کو مانا ہے جو نظر نہیں آتا. یہ 40 کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے پیارے آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اب یہاں ذہن میں رکھیے، یہ بڑا الارمنگ ہے، یہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ متنبع ہونے والی بات ہے. رب کہہ رہا ہے 2 دفعہ نہیں ایمان والے، نہیں ایمان والے. کتنی خوفناک بات ہوگی. کس کے ایمان کو رب نہیں مان رہا؟ کون ہے جس کا ایمان رب کہتا نہیں ہے؟ نہیں ہے. خطرناک بات ہے، سوچنا چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے. قرآن کس کو کہہ رہا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے؟
رب نے کہا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کیا خوبصورت جملہ کہا قرآن نے. جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپس کے جھگڑوں میں، یہ لوگ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہیں مان لیتے، یہ ایمان والے نہیں ہوتے. آپس کے جھگڑوں میں نبی سے جھگڑا نہیں ہے، خدا سے جھگڑا نہیں ہے، آپس کا جھگڑا ہے. بھائی کا بھائی سے ہو سکتا ہے، کاروباری کا کاروباری سے جھگڑا ہو سکتا ہے، ہمسائے کا ہمسائے سے ہو سکتا ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے جھگڑا ہو سکتا ہے. فرمایا جو بھی تمہارے آپس کے جھگڑے ہیں، جب تک ان جھگڑوں میں بھی میرے رسول کو اپنا حاکم نہیں مانتے تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپس کے جھگڑوں میں اپنے نبی کو حاکم مانو. یہ نہ سمجھو کہ دین کے معاملے میں ان سے فیصلہ لینا ہے، عبادت کے بارے میں ان کی رائے لینی ہے. قرآن نے نہیں کہا. فرمایا جو تمہارے آپس کے جھگڑے ہیں، گھر میں جھگڑ پڑے ہو، بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، فرمایا حاکم میرے رسول کی ذات ہے، جو وہ فیصلہ فرما دیں گے اسے ماننا لازم ہے. جو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہی نہیں. قرآن کی نظر میں وہ ایمان والا نہیں جو نبی کو اپنا حاکم نہیں مانتا. سوچئے ہم کتنے ایسے امور دنیا میں کر جاتے ہیں جن میں نبی کا حکم سامنے کھڑا ہوتا ہے، فیصلہ اپنی مرضی سے کر جاتا ہے. قرآن کتنا واضح ہمیں حکم دے رہا ہے، اور مفسرین اکرام واضح کہتے ہیں یہ آیت قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے. یہ منسوخ آیت نہیں ہے، یہ حکم ناسخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے. یہ قیامت تک اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے، اور قیامت تک جو بھی آئے گا اسے اپنے نبی کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا، ذاتی معاملات میں بھی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں بعض اوقات فیصلہ ہو جاتا ہے، بندہ پہنچتا ہے قاضی کے پاس، عدالت میں، پنچایت میں، فیصلہ ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے، اس وقت اقرار کر لیتا ہے، لیکن باہر آ کر اس کے خلاف بات کرتا ہے، یا باہر نہ بھی کرے دل میں اس کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے کہ اچھا فیصلہ نہیں کیا، دل سے اسے تسلیم نہیں کرتا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے اس کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی، قرآن نے اس پر بھی پابندی لگا دی. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر تمہارے دلوں میں، انفسہم اپنے جانوں میں، اپنے دلوں میں ان کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی بھی پیدا نہ ہو. حرج تنگی کو کہتے ہیں، وسوسہ، شک. فرمایا دل میں بھی شک نہ آئے. ظاہر میں تو تم نے ماننا ہی ماننا ہے، تمہارے دل میں بھی نبی کے حکم کو مانتے ہوئے کوئی مشکل نہ آئے. سوچئے نبی کا مقام کتنا بلند کر دیا ہے، کس جگہ پر نبی کی حیثیت کو قرآن واضح کر رہا ہے کہ ظاہر میں بھی ماننا ہے، ارے اندر کو بھی جھکاؤ اپنے نبی کے سامنے. تمہارے دل میں بھی وسوسہ پیدا نہ ہو. کب؟ مما قضیتا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیں. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو دل میں کوئی تنگی نہ آئے، مشکل نہ آئے، مان لو، سر تسلیم خم کر دو. ذرا سا وسوسہ آئے گا تو قرآن کہتا ہے تم ایمان والے نہیں رہو. لا یؤمنون، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. سارے دعوے بیکار چلے جائیں گے، ساری عبادات منہ پر دے ماری جائیں گی، کیونکہ عبادات تو قبول ہونے کی بنیاد ایمان ہے، اور رب تو ایمان ہی نہیں مان رہا. جو نبی کے حکم کو نہیں مانتا، نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، رب کہتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں، جتنے مرضی سجدے کرتا. پھر کتنا سخت حکم ہے، کتنا واضح حکم ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں، واضح طور پر قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ارے جس چیز کا وہ حکم دے دیں، فیصلہ کر دیں، تمہارے دلوں میں بھی ملال نہ آئے اس کے بارے میں، دل بھی تمہارے مطمئن رہیں، دلوں میں بھی خیال غلط نہ آئے، کوئی بری سوچ نہ آئے. ذرا سا وسوسہ آ گیا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. علماء کہتے ہیں اس آیت کے پیچھے دو واقعات علماء نے لکھے ہیں. مفسرین نے دو طرح کے واقعات لائے. ایک میں حضرت زبیر بن العوام کا، کہ ان کا
ان کی مدینہ میں کھیت تھے اور پہاڑوں سے جو پانی آتا تھا وہ کھیتوں کو دیتے تھے. ساتھ ہی ایک انصاری کا مقامی تھا, اس کا باغ تھا. ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فیصلہ. آپ نے دونوں کا سن کر حضرت زبیر سے کہا, زبیر پہلے تم پانی دے لو, بعد میں دوسرا پانی دے لے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت بھی تھی اور یہ واقعہ فیصلہ بھی درست تھا, کیونکہ پہلے حضرت زبیر کا باغ آتا تھا, اس کا بعد میں آتا تھا. جو پہلے والا اسے پہلے پانی چاہیے, بعد والے کو بعد میں. اس نے اس پر ایک جملہ بول دیا کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے, اس لیے آپ نے ان کی حمایت میں فیصلہ دے دیا. یہ ایک جملہ بولا, رشتہ دار لگتے ہیں آپ کے, یہ جملہ اس نے بولا. تو علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے فوراً کہا حضرت زبیر سے, زبیر تم اپنے باغ کو, کھیت کو پانی دو اور روک لو, جب تک وہ دیواروں پر جاتا ہے اسے روکے رکھو, جب دیواروں تک چلا جائے پھر آگے جانے دینا. غصے میں آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ناراض ہو گئے اس سے. علماء کہتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں, تمہارے دلوں میں ملال کیوں آ رہا ہے, تمہارے دلوں میں تنگی کیوں آ رہی ہے؟ ارے ان کا فیصلہ تو سب پر حاوی ہے, کوئی اپنا ہو جا بیگانہ, سب کو ماننا ضروری ہے. دوسرا واقعہ بڑا معروف, تقریباً سارے مفسرین نے لکھا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑا آیا, ایک منافق اور ایک یہودی کا. کہتے ہیں وہ منافق جو تھا وہ پہلے چاہتا ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر جانا. وہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف اس سے فیصلہ کروا دیں جو یہودیوں کا عالم ہے. یہودی نہیں مانا, اس نے کہا تمہارے نبی سے فیصلہ کروانا ہے. مجبور کیا, وہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے دونوں کی بات سنی, منافق کی بھی بات سنی, یہودی کی بھی بات سنی. دونوں کی باتیں سن کر آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دی کہ یہ درست کہہ رہا ہے, یہودی حق پر ہے. مسجد سے نکلے تو باہر نکل کر وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں دوبارہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. منافق نے کہا, یہودی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اصل میں وہ تم غیر مسلم تھے, تمہیں اسلام میں لانا چاہتے تھے, اس لیے تمہارے دل کو رکھنے کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ دیا ہے, میں اور فیصلہ چاہتا ہوں. اس نے کہا اب دنیا کے جس بھی عدالت میں چاہو لے چلو, مجھے ڈر کوئی نہیں. یہ یہودی کہہ رہا تھا. اس نے کہا ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا چلو. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے, آپ کے سامنے دونوں نے باتیں رکھی, آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ باہر آ گیا, کہنے لگا نہیں, فیصلہ عمر فاروق سے کرواتے ہیں, وہ بڑے منصف ہیں, وہ بڑے عادل ہیں, وہ یقیناً سچا فیصلہ کریں گے. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. اور اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں مل گئے, گھر سے باہر ہی مل گئے. تو منافق کہنے لگا جی حضرت ایک معاملہ ہے, آپ کے پاس فیصلہ کر دیجئے. آپ رک گئے. ابھی وہ اپنا مدعا پیش ہی کرنے لگا تھا کہ یہودی بول پڑا. اس نے کہا اے عمر سن لو, یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس جا چکا ہے اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر نے سنا اور فوراً منافق سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی صحیح کہہ رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ فیصلہ کر دیں. حضرت عمر نے کہا ہاں میں فیصلہ کرتا ہوں. کہا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں, یہ عمر فاروق ہیں. کہا ابھی فیصلہ کرتا ہوں. کہا یہیں رکنا ہے. وہ ٹھہر گئے. آپ گھر گئے, گھر سے تلوار لے کر آئے, اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور ایک جملہ بولا جو نبی کے فیصلے کو مانتا نہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں. فرمایا جو نبی کا حکم نہیں مانتا, فیصلہ نہیں مانتا, اس کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور علماء کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ ایک شخص کو عمر فاروق نے ناحق مار دیا ہے, تو رب نے گواہی دی عرش سے یہ آیت نازل کر کے کہ جو نبی کے فیصلے کو مانتا نہیں وہ تو ایمان والا ہی نہیں. اور اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرا عمر تو فاروق ہے, یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اس دن خطاب دیا حضرت عمر فاروق کو فاروق کا, یہ فرق کرنے والا ہے, اس نے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے.
جو دل میں بھی میرے نبی کے فیصلے پر شک کرتا ہے عمر کے نزدیک وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، زمین پر بوجھ ہے اور اسے اٹھا دینا چاہیے۔ یہ تھا عمر فاروق کا فیصلہ، قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دل سے تسلیم کرو اپنے نبی کے فیصلے، ان کے حکم جو بھی ہیں، جو بھی ان کے ارشادات ہیں، ظاہر میں نہیں باطن میں بھی ان کے حکم کو مانو، تمہارا ساری نہ جھکے، تمہارے دل بھی ان کے سامنے جھک جائیں۔ کیوں؟ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ ناز ہے، یہاں تو فرشتے بھی دم بخود آتے ہیں، یہاں تو کسی میں مجال نہیں کہ سر اٹھائے، یہاں تو دل کی جنبش بھی رب جانتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مانو۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ یسلم تسلیما، یوں مانو جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ واضح کر دیے کہ ماننا کیسے ہے، جیسے حق ہے ماننے کا، تمہارا ظاہر بھی مانے، تمہارا باطن بھی مانے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید واضح کر رہا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی قول، جب بھی کوئی ارشاد، جب بھی آپ کی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، اس پر بحث کی بجائے، تعویلات کی بجائے اپنے سر کو جھکا دیجئے کہ آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مانتا بھی ہوں اور ایمان بھی لاتا ہوں، کیونکہ نہیں مانیں گے تو پھر خدا کا حکم بڑا شدید ہے، پھر ایمان کو ٹٹولنا ہے کہ ایمان اندر ہے یا نہیں۔ رب کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے خیالی میں، جذبات میں، اپنی دنیا کے امور میں بہت سے احکامات رسول کو ٹال جاتے ہیں، بہت محتاط رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حشر میں جائیں عبادات لے کر، سجدے لے کر، روزے لے کر، بڑے بڑے قیام لے کر، اور وہاں پر کچھ بھی نہ ہو کہ رب کہے تیرا تو ایمان ہی نہیں تھا، تیرے سجدے کس کام کے؟ تو نے میرے نبی کے بات کو جو سامنے تیرے حکم سنایا گیا، میرے نبی کا ارشاد تیرے سامنے پڑھ کر تجھے بتایا گیا، تو نے کان سے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، تم نے عمل نہیں کیا، مانا نہیں ہے، اس لیے تیرا ایمان ہی خارج ہے۔ بہت ہی خوفناک، بڑی خطرناک بات کی ہے قرآن مجید میں، بڑے ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، تنبیہ کی ہے، ایمان کی حفاظت کرتے رہیے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے، جو در مصطفیٰ سے آئے مانتے چلے جائیے، جو وہاں سے ارے ایمان والوں نے، عشق کرنے والوں نے، وہ تو مدینے کی ہواؤں پر قربان ہونے کو تیار ہوتے، وہ تو مدینے کی غبار پر قربان ہو جاتے تھے، ہم تو واضح حکم کو انکار کر جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے، محبت کا دعویٰ ہے تو پھر سچے محب بن کر دکھائیں، اگر عشق کا دعویٰ ہے تو پھر عاشق بن کر دکھائیں، جو محبوب کہتا ہے پھر مانتے چلے جائیں، پھر اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی میں نہیں ہے، پھر جو کہے وہ ماننا ہے۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہا تھا، کسی نے لکھا کہ وہ غلام کو لے کر آئے اور اسے پوچھا کہ بتاؤ تیرا نام کیا ہے جس سے تجھے پکاروں؟ تو اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں، جو آقا نام رکھ دے گا وہی میرا نام ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ہو کہ تمہیں خوراک دی جائے؟ اس نے کہا جی غلام کی کیا خوراک، کیا مرضی، جو مالک دے دے گا وہی اس کی خوراک، وہی اس کی پسند ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ تم لباس کیسا پہنتے ہو تاکہ تمہیں لباس دیا جائے؟ اس نے کہا جی غلام کا لباس کیسا، جس طرح کا مالک پہنا دے گا وہی میرا لباس ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سوچو، ایک دنیا کا غلام اپنے آقا کو یوں مان رہا ہے، ہم تو در مصطفیٰ کے غلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے وجود کو ان کی غلامی میں ڈھال دینا چاہیے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمارے وجود سے بھی نظر آئے، ہمارے رویوں سے بھی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی محبت رسول عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك